1948 میں النکبہ نے فلسطین کو چیر کر رکھ دیا۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے، ان کی زندگیاں جنگ اور جدائی کی نظر ہو گئیں۔ اردن نے اپنے دروازے کھولے اور ان پناہ گزینوں کو قبول کیا جن کے پاس صرف زیتون کے باغات اور پتھریلے گھروں کی یادیں باقی تھیں۔ آج 2 ملین سے زائد فلسطینی اردن میں آباد ہیں، جن کی جڑیں اس دھرتی میں پیوست ہو چکی ہیں، لیکن اب غزہ پر ایک نئی آفت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ریت میں لکیر کھینچ دی ہے۔ ترکی میں ان کی آواز گونجی، فلسطینیوں کو بے دخل کرنا اردن کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ محض بیان نہیں بلکہ تاریخ کے سیاہ ترین باب کو دہرانے کے خدشے کے خلاف ایک پرعزم موقف ہے۔ غزہ لہو لہان ہے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک 47,000 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں، گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے اور خاندان بکھر گئے۔ دنیا دیکھ رہی ہے جبکہ اسرائیلی فوج غزہ میں مزید اندر گھس رہی ہے اور وزیر اعظم نیتن یاہو رحم نہ کرنے کے عزم کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ الصفدی ایک لرزہ خیز منصوبہ دیکھتے ہیں، غزہ کو خالی کرنا اور لوگوں کو سرحد پار دھکیل دینا۔ وہ اکیلا نہیں، اردن کے رہنما برسوں سے خبردار کرتے آئے ہیں کہ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی ایک سرخ لکیر ہے، ایسی چنگاری جو خطے میں آگ بھڑکا سکتی ہے۔ الصفدی کے الفاظ میں 1948 کا درد چھپائے، جب اردن نے پناہ دی لیکن خود بھی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ لیکن یہ صرف اسرائیل کی بات نہیں۔ الصفدی کی نظریں اب امریکہ کی طرف ہیں، جہاں گزشتہ پالیسیاں آج بھی اپنا بوجھ ڈالے ہوئے ہیں۔ 2020 میں ایک نام نہاد امن معاہدہ سامنے آیا جس نے خوشحالی کا وعدہ کیا لیکن فلسطینی حقوق کو نظر انداز کر دیا۔ اردن نے اس معاہدے کو رد کر دیا اور الصفدی نے اسے انصاف سے غداری قرار دیا۔ آج وہ اسی دور کی بازگشت محسوس کرتے ہیں۔ امریکی حمایت اسرائیلی اقدامات کو بڑھاوا دے رہی ہے اور نیتن یاہو کی انتہا پسند حکومت کو طاقتور بنا رہی ہے۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حکومتیں پورے خطے کو یرغمال بنائے بیٹھی ہیں اور اقتدار کی ہوس میں امن مذاکرات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں چھاپے اور بستیوں کی توسیع فلسطینی امیدوں کا گلا گھونٹ رہی ہے، اور غزہ کی طرف جہاں جبری ہجرت کا خوف گہرے بادل کی طرح منڈلا رہا ہے۔ اردن کا یہ احتجاج محض سیاسی نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ اس کے عوام میں آدھے فلسطینی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جلا وطنی کی قیمت اچھی طرح جانتے ہیں۔ الصفدی ان سب کی آواز بنے ہیں، عمان کی وہ دادی جو آج بھی اپنے گاؤں کی چابی سنبھالے ہوئے ہے، اور غزہ کا وہ بچہ جو بمباری کے بیچ اپنی جان بچا رہا ہے۔ وہ خبردار کرتے ہیں، اگر فلسطینیوں کو اردن میں دھکیلا گیا تو یہ صرف انتشار اور بحران ہی نہیں بلکہ دوسری نکبہ کی راہ ہموار کرے گا، اور نکبہ ایک ایسا لفظ ہے جو یہاں ہر دل کو جلا دیتا ہے۔ اقوام متحدہ سے لے کر ترکی تک الصفدی ایک ہی سچ دہرا رہے ہیں، اردن غزہ کے درد و یاس کا کوڑا دان نہیں بنے گا۔ وہ فلسطینی ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، ایسا مستقبل جہاں لوگوں کو ہجرت پر مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن یہ جنگ آسان نہیں۔ اردن ایک نرم دھاگے پر چل رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل سے امن معاہدہ اور دوسری طرف فلسطین سے خون اور تاریخ کا رشتہ۔ الصفدی کی یہ بے باکی خطرات سے خالی نہیں، سرحدی تناؤ، معاشی دباؤ اور دنیا کی نظریں، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ اسرائیلی کارروائیوں کو جنگی جرائم قرار دیتے ہیں اور دنیا کو متحرک ہونے کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے عرب ضمانتیں پیش کی ہیں، بشرطیکہ کا فلسطینی ریاست قائم کی جائے، لیکن نیتن یاہو اس پر ہنستے ہیں اور امریکہ کی خاموشی سب پر بھاری ہے۔ الصفدی کا پیغام واضح ہے، اردن کسی دباؤ میں نہیں جھکے گا، نہ اسرائیلی ٹینکوں کے آگے، نہ امریکی اثر و رسوخ کے آگے۔ یہ حوصلے کی کہانی ہے، ایک قوم کی جو نہیں کہتی ہے ایسے منصوبے کو جو ایک قوم کو مٹا سکے۔ الصفدی کا موقف ان سب کے لیے چراغ راہ ہے جو مانتے ہیں کہ فلسطین بہتر کا مستحق ہے۔ غزہ کے وہ بچے جو اپنے بکھرے ہوئے گھروں سے چمٹے ہوئے ہیں، انہیں ایسی آوازوں کی ضرورت ہے جو تاریخ کو دہرانے سے روک سکیں۔ اردن کی جنگ ان کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے عزت کی، جڑوں کی جو کبھی اکھاڑی نہیں جا سکتی۔ اس کہانی کو پھیلائیں
دنیا کو بتائیں نکبہ 2.0 نہیں ہوگا جب تک اردن کھڑا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ الصفدی کا یہ جرأت مندانہ موقف حالات کا دھارا بدل سکتا ہے؟ اس گفتگو کا حصہ بنیے اور سچائی کو زندہ رکھیے۔